میرے نبی کا فرمان ہے چار کام کر لو، چار تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ اربعن اذا کانت فیک، چار باتیں، صرف پانچویں نہیں دسی ہیں، چار۔ صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ صدق حدیث ہے، آپ نے کہا سچ بول۔ اب چاہے تم کو بہت بڑا کاروبار چلا رہے ہو، یا ریڈی پہ کنو بیچ رہے ہو، یا پتھر توڑ کے مزدوری کر رہے ہو، اگر سچائی ہے تو آپ کی ہر ادا اللہ کے ہاں عبادت۔ حفظ و امانت، دوسری بات کسی کو دھوکہ نہ دو۔ میرے نبی نے فرمایا طبع المؤمن علی کل خصلۃ الا الخیانۃ والکذب، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ نے اپنے نوکر سے کہا کہ منڈی سے گھوڑا خرید کے لا، میں پیمنٹ یہاں کر دوں گا۔ وہ 300 درہم میں گھوڑے کی قیمت لگا کے آیا، کہا جی انہوں 300 روپے دے دے۔ جریر جو تھے شاہی خاندان کے تھے، یمن کے، اور شاہی خاندان میں گھوڑوں کی نسلیں بھی یاد کروائی جاتی تھیں شہزادوں کو۔ تو یہ مسلمان ہوئے آخری دور میں، تو انہوں نے گھوڑے کو دیکھا تو وہ مہنگا تھا، 300 کا نہیں تھا۔ کہنے کہ بھائی تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ اسے کہا جی کر دو۔ 500 کر دوں؟ کہا جی کر دو۔ 600 کر دوں؟ بڑی چنگی گل۔ 700 کر دوں؟ اب وہ تھوڑا نا شک میں پڑ گیا کہ لگتا ہے لو کوئی نہیں ہے، میں مینوں تماشا بناؤ۔ کہنے کہ 800 کر دوں؟ اس نے کہا جی میں تو 300 تے بھی راضی ہوں، تسی پتہ نہیں 500 کیڑی گل دا بتائی کھلوتے ہو۔ کہنے کہ تیرا گھوڑا 800 کا ہے، لو بھائی 800 دے دو، گھوڑا باندھ دو۔ جب وہ چلا گیا تو ان کے نوکر نے پوچھا جب میں 300 میں طے کر کے آیا تھا تو اب یہ بے صحیح ہے شرعاً، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، تو آپ نے 500 اوپر کیوں دیا؟ کہا دیکھو میرے عزیز، اس کا گھوڑا 800 کا تھا، 300 کا نہیں تھا۔ اگر میں 300 میں لیتا تو یہ دھوکہ ہوتا، اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے، مجھ سے میرے نبی نے وعدہ لیا تھا کبھی کسی کی بدخواہی نہ چاہنا، سب کی خیر خواہی چاہنا، تو اگر میں 300 میں رکھ لیتا تو یہ بدخواہی تھی۔ تو حفظ و صدق و حدیث، سچ بولو، حفظ و امانت، دیانتداری ہو۔ یہ دو کام اگر آپ اپنے کاروبار میں کر لیں تو آپ کا کاروبار بھی بندگی بن جائے گا۔ تیسرا فرمایا حسن و خلیقت، زبان کا بول میٹھا رکھو، نوکر کے لیے بھی اور جس سے پیسے لینے ہیں اس کے لیے بھی۔ یا تو ادھار نہ دو، ادھار دینا تو پھر زبان کو گندا نہ کرو، کہ زبان کی گندگی کا نقصان پیسے کے نقصان سے زیادہ ہے۔ کہ حسن و خلیقت، اخلاق اچھے کرو، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، بیوی سے اچھا سلوک کرو، بچوں سے اچھا سلوک کرو، بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرو، اور سب کے لیے میٹھے بن کے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ گھر میں جاؤ تو سارے ڈردے پہ ہوں، کوئی دے وڑدے پہ ہو، کوئی دے وڑدے پہ ہو، ابا آ گیا، ابا آ گیا۔ مطلب ہے کہ تھانے دار بن کے گھر نہ جاؤ، باپ بن کے جاؤ، خامند بن کے جاؤ۔ اور چوتھا فرمایا عفت فی طعمۃ، رزق حلال کماؤ۔ کہ یہ چار کام کر لو، پھر آپ آفس میں ہوں، میریٹ میں ہوں، یا آپ کے باڑی میں ہوں، آپ کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں بندگی ہے۔